أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسے زمین کا نائب بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا بنانا اور نائب کا بنانا اس لیے نہیں ہے کہ انسان عقل مند ہے، دنیا میں جا کر بہت سارا مال کمائے گا، جمائے گا، گاڑی بنگلے بنائے گا، پھر مر کر چلا جائے گا، اس لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف اس لیے بنایا، خلیفہ اس لیے بنایا کہ انسان علم کے ساتھ زندگی گزارے گا، علم کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور علم کے ساتھ ہی انسان دنیا سے جائے گا، اس لیے اس کا مرتبہ ہے۔ ورنہ یوں ہی زندگی جی کر جانا ہوتا، پھر اشرف بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ اور مخلوقات بھی ہیں۔ کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 سے زائد یا کم مخلوقات بنائی ہیں۔ ساری مخلوقات اپنے اپنی زندگی جی رہے ہیں، چرندے، پرندے، درندے، ہر مخلوق اپنی زندگی جی رہی ہے۔ اگر انسان کو بھی ویسے ہی زندگی جی کر چلا جانا ہوتا، اس کا تذکرہ قرآن میں لانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ اسے اشرف المخلوقات بنانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ فرشتوں سے اسے سجدہ کرانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ کل ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو سب سے الگ بنایا ہے اور اسے سب سے الگ رکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ علم والا ہے، علم کے ذریعے سے یہ اللہ کو پہچاننے والا ہے، اللہ کا تعارف کرانے والا ہے۔ اسی لیے اس کا مقام بلند، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کے بغیر انسان کی زندگی ویسی ہی ہے جیسے اور جانوروں کی زندگی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تمہارے جو درجے بلند ہیں وہ علم کی بدولت ہیں،
اور انسان جب جب علم سے جڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرش سے عرش تک پہنچایا ہے. جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اظہار سے پہلے انسانیت ضلالت، گمراہی، فتنہ پرور زندگی جی رہی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ انسانیت کو ضلالت سے نکالا جائے، گمراہی سے نکالا جائے، خرافات سے نکالا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم سے جوڑنے کا حکم دیا. اسی لیے سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ علم کے متعلق ہے. اقرا، پڑھو. کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. بسم ربک الذی خلق. یہاں سے علم کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ ہمیں چلتا ہے. حالانکہ ایسے خرافات اس وقت میں موجود، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، وہاں اس وقت میں ضرورت کسی اور چیز کی تھی. علماء فرماتے ہیں انسانیت کو فتنوں سے، برائی سے، خرافات سے اگر نکالنا ہو تو اسے علم سے جوڑ دو، وہ خود نکل جائے گا. اگر ہم علم سے انسانیت کو کاٹ کر اس کے پیچھے ساری زندگی بھی محنت کریں گے، وہ وبال جان ہی بنا رہے گا، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. علم والوں کا اسی لیے مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ فرشتے ترس جاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مجھے فلاں علم والے کی خدمت کا موقع دیا جائے کہ میں اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاؤں، میں اس کی خدمت کروں. اللہ نے مخلوقات کو ان کی مغفرت کی دعا کے لیے لگا دیا ہے. وجہ صرف علم ہے، صرف علم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علم سے کون سا علم مراد ہے؟ میں نے شروع میں بھی کہا تھا فتنوں کا ظہور چل رہا ہے اور فتنوں ہوئی پر ہماری بات ہو رہی ہے. اس میں ایک فتنہ علم سے دوری. علم کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم ثلاثۃ. علم تین چیزیں ہیں. علم کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ انسان ڈگری حاصل کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی اعتبار سے مقام حاصل کرے، ہم اس کو اہل علم سمجھتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. یہ فنون ہے، ایک فن ہے. انجینئر بننا ایک فن ہے، ڈاکٹر بننا ایک فن ہے، لائر بننا ایک فن ہے، جج بننا ایک فن ہے، لیکچرر بننا ایک فن ہے، پائلٹ بننا ایک فن ہے. تمام یہ فنون ہیں اور فنون فنا سے ہے، فنا ہونے والا ہے. ڈاکٹری موت تک چلے گی پھر ختم. انسان جس فن میں مہارت حاصل کرتا ہے، چاہے سائنسدان ہو، جو بھی ہو، اس کی سانسیں باقی، وہ فن اس کے پاس موجود. یا یوں سمجھ لیجیے کہ جب تک اس کی عقل صحیح سلامت، وہ فن صحیح سلامت. عقل بگڑ گئی، فن بھی ختم ہو جائے گا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے علم کہا ہے، انسان پاگل بھی ہو جائے ایسی قرات سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کہ ہٹنے کو دل نہیں چاہتا. آپ نے دیکھا ہوگا پتھر مار رہا ہے پھر بھی سورہ فاتحہ کی بہترین تلاوت، قرآن پاک کی بہترین تلاوت. یہ علم ایسا ہے کہ انسان پاگل بھی ہو جائے اس سے جدا نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ. علم تین چیزیں ہیں. آیت محکمۃ، سنت قائمۃ، فریضۃ عادلۃ، وما كان سوا ذلك فضل. قرآن کا علم، نمبر 2 حدیث کا علم، نمبر 3 ان دونوں سے جو مسائل نکلتے ہیں اس کا علم. یہ علم ہے، یہ علوم ہے. وما كان سوا، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ بندے کو عطا فرما رہے ہیں، جسے ہم فنون کہتے ہیں.
انسان کو اللہ سے جڑنے کے لیے فنون کی نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے. انسان کو انسان بنانے والی چیز فن نہیں ہے بلکہ علم ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی بچہ بولنے لگے سب سے پہلے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ سکھاؤ، کلمے کے ذریعے سے اسے طالب علم بناؤ، تاکہ علم جب بچہ بات کرنا شروع کرے اس کے زبان سے چلتا ہوا دل تک چلا جائے، پھر وہ حقیقی اللہ کو پہچاننے والا بن جائے. وہ دیکھے کہ ماں باپ میری ضرورت پوری کر رہے ہیں مگر دل کہے اللہ پوری کر رہا ہے. وہ دیکھے کہ ماں باپ میرے سارے اخراجات سنبھال رہے ہیں مگر دل کہے اللہ سے کر رہے ہیں. اس لیے اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ چلو بسم اللہ خوانی کراؤ. یہ بسم اللہ خوانی کس لیے؟ کہ اس کے زبان سے وہ الفاظ دل تک پہنچ جائیں، اس کے دل میں علم گھر کر جائے، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کو پہچاننے والا بن جائے. اب اس کے بعد فنون کی طرف لگا دو. کون منع کرتا ہے؟ سارے فنون سکھا دو. اس کا جو معیار بنے گا ساری دنیا دیکھے گی. شرط یہ ہے کہ علم کے بغیر فن کسی کام کا نہیں ہے. سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنی ترقی کرنے کے بعد وہ آج علوم کی طرف آ رہے ہیں. قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، سرچ کر رہے ہیں، حدیث پر سرچ کر رہے ہیں، نئے نئے چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. جب تک ان کا تعلق بھی علوم سے نہیں تھا انہوں نے کوئی تیر نہیں مارا، کوئی کمال نہیں کر دکھایا. جب ان کا تعلق علوم سے ہو گیا، انہوں نے علم کو حاصل کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں ان سے ایجاد کرائی کہ دنیا دیکھتے رہ گئی. تو دنیاوی چیزیں یہ فنون ہیں. قرآن اور حدیث کا ہے جو وہ علم ہے. تو آج اس علم سے دوری کی بات ہو رہی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، اس سے پہلے پیدا ہوتے ہی یا بلکہ اس سے بھی پہلے ماں کے پیٹ میں حمل قرار پا گیا، ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا تو یہ بنائیں گے، لڑکی ہوگی تو یہ بنائیں گے. وہیں سے پلاننگ شروع ہے. ابتدا ہی غلط. تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ علم کی طرف نہیں بلکہ فن کی طرف بھاگے گا. آج ہمارے بچوں کی زبان سے انگریزی الفاظ آنے پر جو ہمیں خوشی ہوتی ہے وہ کلمے کے پڑھنے سے خوشی نہیں ہوتی ہے. الا ماشاء اللہ. انگریزی میں 4 الفاظ بچہ بولتے خوشی کی انتہا نہیں کہ بچہ انگریزی بول رہا ہے. اور اگر اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، اتنی خوشی نہیں ہے. یہ تو لگا ہوا ہے. یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو جب بچہ اسکول جاتا ہے، ایک مثال آسان سی سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ جب اسکول جاتا ہے بیگ پیچھے لگاتا ہے. یہ علامت ہے کہ یہ پیچھے رہنے والی چیزیں ہیں. موت کے بعد بھی پیچھے، زندگی میں بھی پیچھے. وہ بیگ پیچھے لگاتا ہے. وہی آپ مکتب کو بھیجو، کتاب دو، آپ سمجھاؤ مت، بچہ سینے سے لگائے گا، اس کو آگے رکھے گا. یہ علامت ہے. یہ علم ہمیشہ آگے جانے والا ہے. جو پڑھ رہا ہے اسے بھی آگے لے جائے گا، جو پڑھا رہے ہیں اسے بھی آگے لے جائے گا. یہ علم ہے. قرآن میں احادیث مبارکہ کے اندر ہے، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کے علم رکھنے والوں کو بلائیں گے اور کہا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. پڑھتا جا. کتنا یاد ہے یا اللہ؟ آدھا یاد ہے. پڑھتا جا، پڑھتا جا. کتنا یاد ہے یا اللہ؟ چند سورے. پڑھتا جا. یا بچہ ایک سورہ پڑھے گا، ایک آیت، سورہ نہیں بلکہ ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین بچے نے پڑھا، باپ کا درجہ جنت میں بلند ہوا. الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں، 7 درجے بلند.
سورہ بقرہ کو لے لیجئے، جتنی آیتیں اتنے درجے بلند، اور بچہ رہا ہے، ماں باپ کا مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دنیاوی فنون کے لیے لے لیں، بچے نے ڈاکٹری کر لی، کیا مقام بڑھا؟ کیا مقام بڑھا؟ کچھ مقام نہیں بڑھا۔ بچے نے انجینئرنگ کر لی، کیا مقام بڑھا؟ کوئی مقام بڑھا ہے؟ الٹا ماں باپ کے دل میں خوف، پڑھنے تک ماں باپ بڑی شان سے بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، بچہ انجینئر بن رہا ہے، بچہ فلاں فلاں بن رہا ہے، پڑھتے ہی دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لائر بن گیا، فلاں بن گیا، اب اگر کچھ بولے تو ساتھ چھوڑ دے گا، اب اگر کچھ بولے ساتھ چھوڑ دے گا، چلا جائے گا۔ مگر علوم ایسے نہیں ہے، آپ حافظ بناؤ، عالم بناؤ، کچھ بھی بناؤ، بننے سے پہلے بھی بچہ ڈرتا ہے، بننے کے بعد بھی بچہ ڈرتا ہے۔ یعنی جب سے علوم سے تعلق، علم سے تعلق جڑ گیا، ڈر دل میں پیدا ہو گیا، اللہ کے بعد ماں باپ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ جیسے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچہ ڈرتا ہے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے پڑھا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اف بھی نہ کہو۔ یہ علم اللہ نے اسے دیا ہے، اسی حساب سے معاملات کرے گا، اسی حساب سے برتاؤ کرے گا۔ تو انسان کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کو تقسیم کیا صحابہ کے اندر۔ جب صحابہ نے علم کو سینے سے لگایا، جو شرابی تھے وہ نمازی بنے، جو ڈاکو تھے وہ نمازی بنے، جو لوٹ مار کھانے والے تھے وہ اللہ کے ولی بنے، اور نام کے نہیں بنے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دنیا میں بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھک میں 10 صحابہ کو بشارت سنا دی کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبیدہ بن جراح جنتی، سعید جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ ایک بیٹھک میں 10 صحابہ کو سرٹیفکیٹ دے دیا۔ قرآن نے تو سارے صحابہ کے لیے کہہ دیا، مگر نبی علیہ السلام نے ایک بیٹھک میں دستخط کر دی کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ جب انسان کا تعلق علم سے جوڑتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، احترام ڈالتے ہیں۔ اور جب جب یہ انسانیت، یہ امت علم سے کرتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کرتے رہیں گے۔ علم ہی کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو امتی پہچانتا ہے، علم ہی کے ذریعے سے ماں باپ کا مقام جانا جاتا ہے، علم ہی کے ذریعے سے پڑوسی کا مقام جانا جاتا ہے، علم ہی کے وجہ سے خاندان والوں کا کیا مرتبہ وہ جانا جاتا ہے۔ اگر علم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا ثلاثہ، اسے سارے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات ختم کر لیتی ہیں، ساری چیزیں ختم کر لیتی ہیں، ساری دنیا کے فنون کے تعلق ختم، ساری دنیا کے فنون کا تعلق ختم۔ قرآن و حدیث کا علم ہے، مرنے کے بعد نفع، دنیاوی فنون ہے، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہے۔ اور یاد رکھیں فنون پر کروڑوں روپے آج خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، علم پر اللہ ماشاءاللہ ہزاروں روپے بھی نہیں خرچ ہو رہے ہیں۔ ان کروڑوں کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے لاکھ کتنے کروڑ لگتے ہیں، آپ خرچ کر رہے ہو، آپ کو حساب دینا پڑے گا اگرچہ بچہ ڈاکٹر بن بھی جائے۔ وہی اگر علم پر آپ لگا رہے ہو، کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، پورا حافظ قرآن بننے کا خرچہ کتنا؟ 4 سال، کم سے کم 4 سال میں بچہ حافظ قرآن بن جا رہا ہے۔ ماہانہ 1,500 روپے بھی لگا لیے، 1000 روپے بھی لگا لیے، 4 سال کے کتنے ہو گئے اندازہ لگا لیں۔ 25 سے 30 ہزار میں ہماری آخرت بن گئی۔
زیادہ سے زیادہ 50 سے 1 لاکھ میں ہماری آخرت بن گئی، ہمیشہ کے لیے بن گئی۔ اب جس بچے پر ہم نے مال لگایا وہ جہاں جہاں پڑھے گا ثواب ہمیں ملے گا، جتنوں کو پڑھائے گا ثواب ہمیں ملے گا، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، قیامت تک صدقہ جاریہ بن گیا۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاثہ، جب انسان مر جاتا ہے ساری تعلقات ختم، سارے تعلقات ختم 3 چیزوں کے علاوہ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کر دیا۔ کیا صدقہ جاریہ؟ پانی کی سہولت نہیں تھی، کنواں کھدوا دیا اور عام کر دیا کہ جو پینا چاہتا ہے پی لے۔ مسافر خانہ بنوا دیا، عام کر دیا جو رہنا چاہتا ہے رہ لے۔ مسجد بنا دی نمازوں کے لیے، صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ بنا دیا، صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے تمام کام جس سے غیر فائدہ اٹھائے، اپنوں کے اپنا ہی نہیں بلکہ ہر کوئی فائدہ اٹھائے، وہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ ایک تو یہ باقی رہتا ہے، اور دوسرا علم ينتفع به، وہ علم جو اس نے حاصل کیا ہے اور اس سے نفع مل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے علم حاصل کر لیا، ہم نے 2 کو پڑھا دیا، 1 کو پڑھا دیا، اس نے ہزاروں کو پڑھا دیا، ہزاروں نے کروڑوں کو پڑھا دیا، کروڑوں نے اربوں خربوں کو پڑھا دیا، سارا اس کے کھاتے میں ہے۔ اس نے کیا کمال کیا؟ 1 کو پڑھا دیا، 1 کو حافظ بنا دیا، 1 کو عالم بنا دیا۔ اب کروڑوں اربوں خربوں آتے جائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ ایک استاذ کے پاس اگر 50 بچے پڑھتے ہیں، 30 کامیاب ہو گئے، 20 ناکام بھی ہو جائیں تب بھی کوئی خسارہ نہیں۔ 30 جو کامیاب ہوتے ہیں وہ 300 کو پڑھاتے ہیں، 300 3000 کو پڑھاتے ہیں، 3000 3 لاکھ کو پڑھاتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا ہے۔ علم ينتفع به، وہ علم جو اسے نفع پہنچائے۔ مرنے کے بعد یہ نفع والی چیزیں ہیں۔ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد، اپنے بچوں کو پڑھا دیا جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یہ صدقہ جاریہ، یہ قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ، قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ۔ مگر آج افسوس کہ ہم نے علم کو معمولی سمجھا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک استاذ تھے، وہ استاذ کا کام یہ تھا کہ مدرسے میں بچوں کو پڑھانا بھی ہے، کھانا بھی بنانا ہے، ان کے کپڑے بھی دھلنا ہے، سارے کام ایک استاذ کیا کرتا، اور بچے اس استاذ کا مذاق اڑاتے، کیونکہ وہ استاذ دیکھنے میں اتنے حسین نہیں تھے، کالے سے تھے۔ بچے مذاق اڑاتے کہ کالا گدھا آ گیا، کالا گدھا آ گیا۔ اب اندازہ لگاؤ، سالوں سال ایک استاذ 20-25 بچوں کے پیچھے محنتیں کر رہا ہے، انہیں پڑھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، ان کے کپڑے دھو رہا ہے۔ جب اسے پتا چلے کہ سارے بچے مذاق اڑا رہے ہیں، کیا دل پر بیتے گی؟ اسے پتا چلا کہ بچے تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ جب یہ جاتا سارے بچے ہنسنا شروع کر دیتے، اسے پتا نہیں ہنس کیوں رہے ہیں بچے۔ کسی بچے کو بلا کر پھسلا کر پوچھا کہ بتاؤ سارے کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اس نے ہنستے ہنستے کہا کہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ کہا مجھے دیکھ کر، مجھ میں ایسا کیا ہے ہنسنے والی چیز؟ کہا اس بچے نے کہ آپ کالے ہیں اور گدھے جیسے لگتے ہیں، اس لیے آپ کا نام کالا گدھا رکھا ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا۔ جیسے ہی سال ختم ہوا، دوسرا سال شروع ہوا، یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے پڑھانے کے لیے بچوں کو، کھانا لانا بھی بند کر دیا، خدمت کرنا بھی بند کر دیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے، تیسرے دن خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھا کہ سارے بچے موجود ہیں، اور سارے بچے موجود ہیں، ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے مہمانوں کو بلاؤ میرے پاس میں، کیونکہ مدرسے میں پڑھنے والا ہر بچہ مہمان رسول ہے، ہر بچہ مہمان رسول ہے۔ کیا شرف ہے، آج ہم نے اس شرف کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے مہمانوں کو میرے پاس بلاؤ۔ آ کر بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، بچے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کالے گدھے کے سوا نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے تو اپنے کالے گدھے کو لے کر جائیں گے۔
ایک دن خواب دیکھتا ہے، دوسرے دن بھی وہی خواب ہے کہ بچے نبی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تیسرے دن خواب دیکھتا ہے، اسے ہوش آ جاتا ہے اور روتا ہوا بچوں کے پاس آتا ہے کہ بچوں تم نے نبی سے ملاقات کو ٹھکرا دیا میرے خاطر، تم نے میری لاج رکھ لی ہے، آج میں تمہارا صرف کالا گدھا نہیں بلکہ آج سے میں تمہارا کالا کتا بھی ہوں۔ انسان کا تعلق جب ان سے بڑھ جاتا ہے وہ حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے۔ تو آج یہ فتنہ ہمارے اندر ہے کہ ہم علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، علم سے اتنا دور ہو رہے ہیں کہ فنا ہونے والی چیز پر ہمارے لاکھوں کروڑوں لگتے ہیں، جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کے لیے 1 روپیہ نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قسمت الجبار فینا وللجہال مال، قسمت الجبار فینا وللجہال مال، لنا المال یفنی عن قریب العلم باق لا یزال۔ عربی شعر ہے کہ مال ہمیشہ ختم ہونے والی چیز ہے، علم ہمیشہ باقی، دنیا میں بھی باقی، موت کے بعد بھی باقی، بلکہ ہمارے موت کے بعد میں ہمارے مقام کو بلند کرنے والا جو ہے وہ علم ہے۔ آج اسی علم سے دوری اختیار کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا، نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولکن خامسا، طالب علم بنو۔ طالب علم بننے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ نہیں کہ اب میں بچہ نہ ہوں، میرے بچے ہیں، میں کیسے پڑھوں، نہ۔ طالب علم بننے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، موت تک بھی انسان طالب علم بن سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ دل میں طلب ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ طلب کیسی کہ میں بھی قرآن سیکھوں، میں بھی قرآن کو اچھا انداز میں پڑھوں، یہ طلب ہونی چاہیے۔ جس دن طلب آ گئی، آپ قرآن لے کر کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھ گئے، آپ طالب علموں میں شمار ہو گئے، آپ کا نام طالب علموں کی فہرست میں آ گیا۔ جس دن آپ نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنا ہے، کتاب لے کر کسی استاد کے پاس چلے گئے جو علم کو جاننے والا ہے، آپ طالب علم ہو گئے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا نام طالب علموں کی فہرست میں آ گیا، موت کب آتی ہے پتہ نہیں ہے، اس کے بعد مر بھی گئے، آپ کا مقام علماء کے ساتھ میں ہوگا۔ آپ نے صرف الف سیکھا ہے، آج آپ نے ارادہ کیا، کتاب لے کر بیٹھے، استاد نے الف پڑھا دیا، بس آپ نے الف پڑھا، صحیح الفاظ میں الف پڑھ لیا آپ نے، استاد نے کہا یہ تمہارا سبق ہے، گھر آنے سے پہلے موت آ گئی، مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ علماء کے ساتھ حشر فرمائے گا، اور علماء کا مقام انبیاء سے صرف 1 درجہ نیچے رہے گا۔ یہ طالب علم بننے کی فضیلت ہے، یہ طالب علم کی فضیلت ہے کہ موت جیسی آئے، جس حالت میں آئے، شہادت کی موت اور حشر علماء کے ساتھ میں۔ آج ہم نے اہل علم کو معمولی سمجھ رکھا ہے، نہ میرے بھائیوں، معمولی سمجھنا اپنی بربادی کو دعوت دینا یاد رکھیں، کیونکہ آج جگہ جگہ علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، علماء کو ذرا ذرا بہانے سے مارا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی کا ایک واقعہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بغیر تحقیق کے کسی عالم پر الزام لگا کر اتنا مارا گیا، اللہ کی پناہ ہے، ان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بڑے ہوشیار سمجھا جاتا ہے، علماء پر طنز کر کے، علماء پر انگلی اور ہاتھ اٹھا کر۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، مہلت دی ہے، ہاتھ اٹھا لو، یہ ہاتھ کب شل ہو جائے گا، کب کام کرنا بند کر دے گا پتہ نہیں۔ اس لیے اہل علم بنو، یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، ان کی باتوں کو ادب سے سننے والے بنو۔ ہمارا نہیں جم رہا ہے، کوئی بات نہیں، الگ ہو جاؤ، کیا مسئلہ ہے، الگ ہو جاؤ، معاملہ ہی ختم ہے۔ مگر کسی وجہ سے اگر ان کی برائی بیان کی جائے گی، نبی علیہ السلام کا فرمان، اہل علم کو برا کہنا مجھے برا کہنا ہے۔ آج کوئی نبی علیہ السلام کی شان میں غصہ کر دے، ہم کیسے اپنے غصے کو قابو میں نہیں لا سکتے، صحیح ہونا بھی چاہیے،
مگر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اہل علم کا مذاق اڑانا میرا مذاق اڑانا ہے، میرا مذاق اڑانا اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کے قریب یہ آثار نمایاں ہوں گے، یہ آثار نمایاں ہوں گے کہ انسان علم سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو علم کے قریب ہو، یہ علم ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دلائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی دلائے گا۔ دنیاوی فنون کے حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، آپ دنیاوی فنون حاصل کرو، اس وقت میں ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، لائرز کی ضرورت ہے، ججز کی ضرورت ہے، لیکچررز کی ضرورت ہے۔ ہم اس میں بھی پیچھے ہیں، ایسا نہیں کہ چلو دینی علوم سے پیچھے، مگر دنیاوی فنون سے بھی ہم پیچھے ہیں، اس کے اندر بھی آگے بڑھیں، مگر شرط یہ ہے کہ علوم کے ساتھ آگے بڑھیں، قرآن کے علم کے ساتھ آگے بڑھیں، حدیث کے علم کے ساتھ آگے بڑھیں، پھر آگے بڑھنے میں دشواریاں نہیں ہوگی۔ آج جو ہمارے بچوں کو خصوص اعتبار سے بچے 10th پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، فرسٹ پیو سیکنڈ پیو کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کا تعلق علوم سے جوڑا نہیں ہے۔ بعض لوگ جوڑتے بھی ہیں، بچے نے ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا، اب کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، جو چیز دنیا اور آخرت میں نجات دلاتی ہے ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، اور جس کی ضرورت دنیا میں بھی مکمل نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی فنون میں بھی آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، پھر جہاں سے نکلے تھے وہی ان کا ان کی منزل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا تعلق اگر ان کو آگے تک ہمیں پہنچانا ہے تو علوم سے جوڑ کر کیسے جوڑیں کہ ہم ان کا ایک وقت متعین کریں قرآن کو درست کرانے کے لیے، ان کا ایک وقت متعین کریں قرآن کو حفظ کرانے کے لیے، ان کا ایک وقت متعین کریں حدیث کا علم حاصل کرانے کے لیے۔ اس وقت میں وہ بچہ قرآن پڑھے گا، جب تک اس کا پڑھنا مکمل نہیں ہوتا یہاں پڑھنا چلتی رہے گا، شروع رہے گا۔ جب یہ علوم انسان کے دل میں اترتے ہیں اللہ فنون میں مہارت عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں، لائرز تو بہت زیادہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں، کورٹ کے اندر انہیں عظیم نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ حافظ قرآن ہے، ہر کوئی ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر حافظ قرآن تو اس کے ہاتھ کے اندر اللہ عجیب شفا دیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر عالم دین اس کے علاج کا طریقہ عجیب ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے مانوس ہوتا ہے۔ پھر اللہ ویسی جگہ میں جہاں آپ اللہ کا تعارف نہیں کرا سکتے ویسی جگہ بٹھا کر اللہ اپنا تعارف کرانے کے لیے آپ کو استعمال کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا تعلق ہم علوم سے جوڑیں، خود اپنا تعلق علم سے جوڑیں گے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے قرب قیامت انسان جاہلوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرے گا۔ میں نے حدیث بلکہ کئی ہفتوں سے یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کر لو، خوب اعمال کر لو، خوب نیکیاں کما لو۔ کقطع اللیل مظلم، ایسے فتنے آئیں گے جیسے بارش کی بوندیں رات کی تاریکی کے معنی۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا مومن شام تک کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا یصبح کافرا، شام کا مومن صبح تک کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند سکوں کے لیے اپنے دین کو بیچا جائے گا۔ آج ہو رہا ہے، اچھے اپنے دین کو بیچ رہے ہیں۔ الیکشن کا معاملہ جب چلتا ہے اس وقت میں سارے باہر نکل آتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے ظالموں کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی کہلانے والے، اپنے آپ کو حاجی کہلانے والے ظالموں کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اس کا ساتھ نہ دوں گا میرا فلاں بنگلہ گر جائے گا، میری فلاں پراپرٹی ختم ہو جائے گی، اگر اس کا ساتھ نہیں دوں گا میرا مقام ختم ہو جائے گا۔ مقام کے لیے، بنگلے کے لیے، پراپرٹی کے لیے ظالموں کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کبھی ظالم کو معاف نہیں کرتے، اور جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے صرف گردن ہلا کر، زبان سے الفاظ نکالنا ضروری نہیں ہے،
ظالم کا ساتھ اپنی گردن ہلا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جتنا عذاب ظالم کو دیتے ہیں گردن ہلانے والے کو بھی دیتے ہیں۔ الیکشن کے معاملات میں کیسے کیسے نمازی، کیسے کیسے حاجی اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے، چند سکوں کے لیے کروڑ 10 کروڑ بھی مل جائیں کب تک باقی رہیں گے؟ کیا ہماری زندگی ان پیسوں کو استعمال کرنے تک باقی رہے کہ ہمیں یقین ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بیچا جا رہا ہے، دین کو بیچا جا رہا ہے، ایمان کو بیچا جا رہا ہے، اور سر عام دعوت دی جا رہی ہے کہ فلاں کا ساتھ دیا جائے، ظالموں کا ساتھ دیا جائے۔ یہ فتنے ہیں، ایسے فتنے ہیں کہ انسان فیصلہ کرنا انسان کو مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کا ساتھ دیا جائے۔ جب علم ہوگا انسان صحیح اور غلط کو پہچانے گا، حرام اور حلال کو پہچانے گا۔ آج حلال کا نام و نشان ختم، حرام کا زور ہے، حرام کا بول بالا ہے، حرام کا بول بالا ہے، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ انسان جھوٹ بول کر کمانے کو حلال سمجھتا ہے، ارے خون پسینہ بہا رہا ہوں، ہاں خون پسینہ بہ رہا ہے، مگر جھوٹ آ گیا، وہ خون پسینہ بہانا بیکار ہو جائے گا، اور انسان اس کو حلال سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایک کوڑی اس کی حرام ہے۔ علم نہ ہونے کے نقصانات ہیں کہ انسان برائی کو اچھا ہی سمجھ کر کرے گا۔ جہیز لینا شادی بیاہ میں، جہیز لینا حرام ہے، مانگ کرنا حرام ہے۔ آج بڑے اچھے انداز سے گناہ کو، ناجائز چیزوں کو جائز بنانے کا طریقہ سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے، بڑے اچھے انداز سے جہیز کو ہدیے کا نام دیتے ہیں، ہدیے کا نام دیتے ہیں۔ تمہیں تمہاری بچی کو کیا کیا دینا دو ہم نہ رکھو، ہمیں پوچھتے نہیں۔ تمہیں کار دلائے تو بھی چل جاتا، ٹو ویلر دلائے تو بھی چل جاتا، یعنی یہ مانگنے کا نیا انداز، نیا اسٹائل۔ خدا نہ کرے کچھ معاملہ انبن ہو گئی، میاں بیوی کی جدائی ہو گئی، اب پین اور بک لے کر بیٹھتا ہے، فلاں گلاس 3 دیا تھا وہ کہاں ہے، فلاں پلیٹ اتنے ڈزن دیا تھا وہ کہاں ہے، ارے تو نے ہدیہ دیا ہے کیوں واپس لے رہا ہے؟ ہدیہ واپس لینا جائز نہیں ہے، دینے سے پہلے ہدیے کا نام، اور جب لینے پہ آئے تو گن گن کر لیا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں خوشی سے دے دو، خوشی سے دے دو۔ یہ مانگنے کا عجیب انداز ہے، یہ مانگنے کا سوال کرنے کا نرالا انداز ہے، نرالا انداز ہے۔ جیسے آج فٹ پاتھوں پر اور چوراہوں پر لوگ کہتے ہیں ٹیبلٹ کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، فلاں علاج کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ نئے طریقے ہیں، نئے طریقے ہیں۔ تو جب علم نہیں ہوگا انسان حرام کو حلال سمجھے گا اور اسے عبادت سمجھے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، حرام کو حلال سمجھے گا اور اسے عبادت سمجھے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا قرب قیامت کے علامتوں میں سے یہ علامت انسان کا علم سے دور ہو جانا، اہل علم سے نفرت کرنا، بغض کرنا، عداوت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام کو حلال سمجھنا، اور جاہل کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دینا، جاہلوں کے پیچھے۔ اگر کوئی جاہل چند روز عبادت کر کے کہے کہ میں عیسیٰ ہوں، ماننے شروع کر دیتے ہیں، میں مہدی ہوں، ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے کوئی بھی اٹھ کر آ کر یہ کہہ دے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، لوگ اس کے ہزاروں فالورز بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایمان کا، اپنے اعمال کا برباد کرنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو نیست و نابود کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ مگر آج دیکھا جائے بہت سارے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں، کوئی مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نبی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی نبی نہیں، حدیث کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اتریں گے، یہ تو نبی ہیں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی نہیں، اور اسی حدیث کے اندر ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حضرت مہدی آئیں گے. پھر یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آپ اہل علم سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، اس کا آسان جواب یہ ملے گا، عیسیٰ آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. مہدی آئیں گے، امیر بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. علامتیں بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہر چیز اسی کے اندر ہے، اور لوگ پوچھنا بھی مفتی گوگل سے کرتے ہیں. جو سوال آئے موبائل نکالو، مفتی صاحب سے پوچھ لو. مرحوم گوگل صاحب نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، اور لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بڑا لمبا مسئلہ ہے، مختصر بتاتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بات ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے، کیسے نازل ہوں گے، کیا حالات ہوں گے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ سامنے آئیں گی. مختصر سمجھ لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے. اور حضرت مہدی بھی آئیں گے. ان کا تعلق ایرے گہرے جگہ سے نہیں ہوگا، ان کا تعلق نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہوگا. وہ حسنی ہوں گے، وہ حسینی ہوں گے. ان کے امی کا نام آمینہ ہوگا، ابا کا نام عبداللہ ہوگا. یہ مہدی ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے. لوگوں کی ایک بڑی جماعت انہیں تلاش کرتی پھرے گی 40 سال تک انہیں تلاش کرے گی. آخرکار کعبۃ اللہ میں ایک دیوار کے پاس انہیں لوگ پا لیں گے، وہ امام مہدی ہوں گے. ایرا غیرہ اگر امام مہدی کہتا ہے ہم اپنے ایمان کو نہ بیچیں اس کے لیے، جاہلوں کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، راحت علم سے مل سکتی ہے. انسان اپنے آپ کو علم کے ذریعے سے بچایا جا سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے علماء سے تعلق جوڑو. آج علماء سے کاٹنے کے ہزاروں تدبیریں، ہزاروں ترکیبیں ہیں، اور لوگ کرتے جا رہے ہیں. جو انسان علماء سے کٹا وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات یہ ہے کہ مساجد جیسے کہ بار بار نماز کے بعد بھی اعلان ہوتا ہے، اللہ کے گھر ہیں، وہاں کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہمارے ذمہ ہوتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے جو میرے نام پر، میرے گھر کے نام پر ایک لگاتا ہے اللہ 70 اسے دیتے ہیں. دنیا میں مرنے کے بعد تو بے حساب دیا جاتا ہے. الغرض جتنی بڑی مسجد ہوگی اتنے اخراجات زیادہ ہیں. ماشاءاللہ یہ بڑی مسجد ہے، 1,500 سے 2,000 کا مجمع اس میں سما سکتا ہے، اتنی بڑی اخراجات بھی زیادہ ہیں. تو ذمہ داروں نے اس مسجد کے اخراجات کو وصول کرنے کے لیے ایک انسان کو طے کیا ہے، فرقان حضرت کو طے کیا گیا ہے. وہ گھروں پر جاتے ہیں تو سننے میں یہ مل رہا ہے کہ ہم نے دے دیا. ارے بھائی کسے دے دیا؟ جہاں دینا ہے وہاں پہلے دو، جہاں لگانا ہے وہاں پہلے لگاؤ. حق زیادہ ہمارا اس مسجد کا پہلے ہے، منع نہیں کیا جاتا، دینے سے روکا نہیں جاتا. آپ دو جتنا دینا ہے تو مقدم. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں زکوٰۃ سب سے مقدم اپنا خاندان، جو اپنے خاندان میں سب سے کمزور ہے وہاں لگانا 2 ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. ایک تو خاندان کے تعلق سے ثواب، دوسرا لگانے کا ثواب، 2 ثواب ملتے ہیں. اس کے بعد میں دوسری جگہ بنتا ہے. ویسے ہی مساجد کو لگانا ہے، آپ لگاؤ. محلے کی مسجد کو لگانا زیادہ ثواب ہے. اس لیے پہلے اپنے محلے کی مسجد کے اخراجات کا خیال کریں. اخراجات مساجد کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم پانی کا انتظام ہوتا ہے، لائٹوں کا